انسان اور حیوان دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، لیکن دونوں کی فطرت میں بڑا فرق ہے۔ حیوان قانون فطرت کے مطابق اپنی جبلت کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے مزاج میں معاشرے کا کوئی قانون وضع نہیں ہے۔ ان کے ہاں برادری کا کوئی زور آور اگر کمزور کو مار ڈالے تو وہی حاکم ہوتا ہے، کیونکہ ان میں صرف طاقتور کی حکمرانی چلتی ہے۔ یہ ان جانوروں میں ہوتا ہے جو اجتماعی طور پر ریوڑ کی شکل میں رہتے ہیں۔ ایمبو جب جانوروں پر ریسرچ کر رہی تھی، یہ بھی اس نے پڑھا تھا کہ حیوانوں میں بھی اگر انسانیت کو تلاش کرنا ہو تو وہ صرف ان میں چھپے ہوئے ایک جذبہ میں تلاش کی جا سکتی ہے، اور وہ ممتا کا جذبہ۔ اس وقت مجھ کو یہ نکتہ سمجھ میں نہ آ سکا تھا۔ وہ جب اپنا حیث لکھ رہی تھی، اس نے جانوروں کا مطالعہ کیا تھا اور ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا۔ سب سے اہم بات یہ کہ وہ جانور جو اجتماعی طور پر ریوڑ کی شکل میں رہتے ہیں، ان میں ہاتھی، جنگلی بھینسا، ہرن اور چند دوسرے جانور شامل ہیں۔ شیر کو دیکھ کر یہ سب بھاگ جاتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ البتہ جنگلی بھینسے اور رائنو یہ دو جانور ایسے ہیں کہ اپنی تیز سیلی فطرت کی وجہ سے شیر پر حملہ کر کے اس کے لہو لہان کر دیتے ہیں، اور شیر کو بھاگتے ہی بنتی ہے۔ اس لیے یہ دونوں جانور بہت کم شیر کا شکار ہوتے ہیں۔ چونکہ ریچھ کے جسم پر بہت بال ہوتے ہیں، شیر اس کا شکار نہیں کرتا، مگر یہ بدذات جانور گھروں میں گھس کر کھانے پینے کا سامان چوری کر کے کھا جاتا ہے۔ اس نے بندروں کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھا تھا کہ سڑک کے کنارے لگے درخت پر بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر گاڑی ٹریفک لائٹ کی وجہ سے وہاں سے آہستہ گزرتی ہے یا رک جاتی ہے تو وہ کود کر اس کی چھت پر بیٹھ جاتے ہیں، اور دوسری ٹریفک لائٹ کے قریب آنے والے درخت کی شاخ پکڑ کر درخت پر کود جاتے ہیں۔ ایمبو کا اصل موضوع شیر کی فطرت کا مطالعہ اور اس کے بارے میں ریسرچ ورک کرنا تھا۔ باقی جانوروں کا تذکرہ تو ضمنی سیاح تھا۔ وہ چونکہ افریقہ کے ایسے ہی ملک کی رہنے والی تھی جہاں جانور آزادی سے سڑکوں پر ٹہلتے نظر آتے ہیں، اس لیے اپنے شہر کے دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی جانوروں کی نفسیات سے کافی واقفیت رکھتی تھی۔ ایمبو نے اس وجہ سے شیر پر ریسرچ ورک منتخب کیا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ شیر فطری طور پر بہت شریف النفس جانور ہوتا ہے۔ وہ صرف اس وقت کچھار سے نکلتا ہے جب بھوکا ہو، اور شکار کر کے کسی بھی اونچی چٹان پر بیٹھ کر جنگل کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ وہ اگر بھوکا ہو تو پھر جھاڑیوں میں چھپ کر اپنے شکار کا پیچھا کرتا ہے، اور بغیر آواز نکالے اس کا تعاقب کرتا ہے۔ تبھی اچانک حملہ کر کے شکار کو دبوچ لیتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا نر چھپا کر خون پی جاتا ہے، اس کے بعد چیر پھاڑ کر کے گوشت کھاتا ہے۔ ایمبو شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ آ گئی تھی، اور جب 2 سال بعد وہ حاملہ ہوئی تو اس کی ساس نے، جو رات دن پوتے پوتی ہونے کی دعائیں مانگا کرتی تھی، اپنے بیٹے کو مجبور کیا کہ وہ ایمبو کو اس کے پاس بھیج دے، کیونکہ اس کا بیٹا عبد الرحمن اکلوتا تھا، اور ماں کی آرزو تھی کہ وہ افریقی رسم و رواج کے مطابق کچھ رسمیں ادا کرے۔ عبد الرحمن ماں کے آگے بے بس ہو گیا اور ایمبو کو اسے والدہ کی طرف بھیجنا پڑا۔ وہ خود بھی خوش تھی کیونکہ اس کے بہن بھائی اور ماں باپ بھی وہاں ہی تھے۔ اس کے افریقہ آنے کی آرزو اس کے ماں اور بہن بھائیوں کو بھی تھی۔ قبائلی رسم و رواج کے مطابق اس کی ساس روزانہ کیلے کے پتے اس پر سے صدقہ کرتی، مختلف آیات دم کر کے نہار منہ پلاتی۔ اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے گھر اس کی دعوت بھی ہوئی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ روز شام کو اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر محلے کی عورتیں ان کے گھر میں جمع ہو کر چھوٹے چھوٹے گھنگرو بندی لکڑیاں رنگ برنگے مٹکوں پر بجا کر گیت گایا کرتی تھیں، اور اس کو بیٹے اور بیٹی کے مختلف نام بتایا کرتی تھیں۔ ایمبو مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے قبیلے کے رواج کے مطابق بچے کا نام دادی اور دادا رکھیں گے۔ وہ کسی سے کچھ نہ کہتی، مگر دل ہی دل میں دعا مانگتی کہ نام ایسا ہو جو امریکی بھی لے سکیں۔ امریکی ویسے بھی بڑی مشکل سے افریقی نام ادا کرتے ہیں، اس لیے وہ عام طور پر نام کو توڑ مروڑ کر اپنی آسانی سے کچھ کا کچھ کر لیتے ہیں جو رائج ہو جاتا ہے۔ اس لیے امریکن فارمز میں ایک لائن یہ بھی ہوتی ہے کہ اصل نام کے ساتھ پکارنے والا بھی لکھا جائے۔ ایمبو ان دنوں اپنا زیادہ وقت سونے یا ٹہلنے میں گزارتی تھی۔ اتنا آرام اس کو امریکہ میں تو ہرگز نہ ملتا تھا۔ ایک دن اچانک سارے گاؤں میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہوا یوں کہ اسکول سے آتے ہوئے ایک بچہ غائب ہو گیا۔ بچے کا 2 دن تک کوئی پتہ نہ ملا۔
اس کے ماں باپ اور گاؤں والے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے۔ مسجدوں میں ہر نماز کے بعد عبدالاسلام کے مل جانے کی دعائیں کرائی گئیں۔ عورتوں نے گھر بیٹھ کر قرآن پاک ختم کیے، تہجد کے سجدوں میں گر گر کر دعائیں مانگی گئیں، مگر بچے کا کوئی پتہ نہ ملا۔ پھر 8 دن بعد ایک آدمی بھی غائب ہو گیا۔ گاؤں میں سنسنی پھیل گئی، ہر کوئی پریشان تھا۔ مائیں اپنے بچوں کو دن کے وقت بھی گھروں سے نکلنے نہیں دیتی تھیں۔ اسکولوں میں طالب علموں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی کہ اس آدمی کے گم ہو جانے سے تو اور زیادہ گاؤں میں سنسنی پھیل گئی۔ اب ہر جگہ ہر علاقے میں لوگ تو طرح طرح کے ہوتے ہی ہیں۔ کسی نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ ضرور کسی جادوگر نے ان دونوں کو اغوا کیا ہے تاکہ ان کی بلی چڑھا دی جائے اور لاشیں غائب کر دیں تاکہ ثبوت باقی نہ رہے۔ یوں گاؤں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک قسم کا کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ ہندوؤں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جا کر اپنی صفائی پیش کی، مگر کھچاؤ برقرار رہا۔ ابھی لوگ اس بچے اور آدمی کی تلاش میں تھے کہ ہندوؤں کے محلے کی ایک عورت غائب ہو گئی۔ ان تینوں غائب ہو جانے والوں میں ایک بات مشترک تھی کہ وہ اکیلے سفر کر رہے تھے۔ اب ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر ان تینوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے گاؤں کے قریب جنگل میں نکل گیا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کو ایک ڈھانچہ نظر آیا۔ ڈھانچے پر اوپر کہیں کہیں پھٹے ہوئے کپڑے کی دھجیاں لگی تھیں۔ ایک آدمی نے ڈھانچے پر، جس میں کہیں بھی گوشت باقی نہ رہا تھا، صرف اس پر چپکی ان دھجیوں سے شناخت کر لیا کہ یہ احمد حسن کا ڈھانچہ ہے جو 2 ہفتہ پہلے غائب ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کی بیوی کو، جو بار بار گش کھا رہی تھی، سنبھالا گیا۔ ڈھانچے کو سمیٹ کر اس کا کفن دفن کیا گیا۔ گاؤں کے سیانوں نے ڈھانچہ دیکھتے ہی کہہ دیا تھا یہ کسی درندے کا کام ہے، اس لیے کوئی بھی اکیلا کہیں بھی سفر نہ کرے۔ باوجود کوشش کے اس ہندو عورت اور عبدالسلام کی لاش نہ ملی۔ بہت آگے یا گہرے جنگل میں جانے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ کوئی آدم خور شیر اس طرف آ نکلا ہے جو بہت خونوار ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے اس کو قریبی شہر کے قریب پانی پیتے دیکھا تھا۔ آدم خور کو اگر انسان کا گوشت کھانے کی لت لگ جائے پھر وہ جانور کا گوشت نہیں کھاتا، اس لیے کہ جانور جو گھاس پھوس کھاتے ہیں جب ان کا گوشت لذیذ ہوتا ہے تو انسان تو پھر انواع اقسام کی غذائیں کھاتے ہیں۔ ایمبو کا کہنا تھا کہ اس وجہ سے شیر آدم خور بن جاتے ہیں کہ ان کے منہ کو انسانی خون لگ جاتا ہے۔ احمد حسن کی بیوی بار بار جنگل کی طرف دوڑتی تھی۔ عبدالاسلام کی ماں نے گاؤں میں طوفان مچا رکھا تھا۔ وہ کہتی تھی کوئی کم از کم اس کے بچے کا ڈھانچہ ہی ڈھونڈ کر لا دے جس کو دیکھ کر اسے صبر آ جائے کہ اب اس کا لخت جگر اس دنیا میں نہیں ہے۔ مگر گھنے سبز جنگل میں جہاں سانپوں کی بھی بہتات تھی، کوئی اپنی جان گنوانے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہ تھا۔ ابھی لوگ ان تینوں کا غم کر رہے تھے کہ ایک بزرگ رات کو تہجد پڑھنے مسجد گئے مگر واپس نہ آئے۔ اب گاؤں کے لوگوں کی برداشت جواب دے گئی۔ فیصلہ ہوا کہ جب شیر پانی پینے نہر پر آئے تو اس کو وہیں نیزوں اور کلاڑیوں سے ختم کر دیا جائے۔ وہ عام طور پر دن ڈھلے پانی پینے آتا ہے۔ 2 دن لوگ چھپ کر بیٹھے رہے، وہ نہ آیا۔ تیسرے دن وہ پانی پینے آیا، لوگوں نے اس پر نیزے برسائے مگر اس سے نہ لگے اور وہ پھر تیلا آدم خور تیزی سے بھاگ کر غائب ہو گیا۔ البتہ اس کا ایک کان نیزے کی آنی سے کٹ کر نہر میں گر گیا اور پانی کے ریلے میں بہت دور نکل گیا۔ اس کے بعد کافی دنوں تک امن رہا۔ سب کا خیال تھا کہ شیر کسی دوسری طرف نکل گیا ہے۔ گاؤں کی زندگی نارمل طریقے سے جاری ہو گئی تھی۔ ایک دن ایمبو گھر سے نکلی اور آہستہ آہستہ نہر تک چلی گئی۔ یہ سارا علاقہ اس کا دیکھا بالا تھا۔ یہاں اس نے بچپن اور جوانی گزاری تھی۔ اس کو ایک طرح کا انس تھا۔ یہاں سے نہر دیکھ کر اس کا تیرنے کو دل چاہا۔ وہ لباس اتار کر نہر میں کود گئی اور تیرتی رہی۔ صبح کا سہانا وقت تھا۔ ماضی کی خوبصورت یادوں نے اسے گھیر لیا جب وہ یہاں گھنٹوں نہایا کرتی تھی۔ وہ تیراکی کی بھی ماہر تھی۔ جب نہا چکی تو تیر کر باہر نکلی تب اس کو اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ مڑ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ شیر کے سامنے موجود ہے۔ شیر بغیر پلک جھپکائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ شیر نہیں بلکہ شیرنی ہے۔ موت اب اس کو اپنے سامنے صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ نہر میں کود کر اپنی جان نہیں بچا سکتی تھی کیونکہ اس کو علم تھا کہ شیر بہترین تیراک ہوتے ہیں۔ وہ پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت بھی آسانی سے تیر سکتے ہیں۔ ایمبو 7 ماہ کی حاملہ تھی اور بھاگ نہیں سکتی تھی۔ شیر اس کو ساکت کھڑا دیکھ رہا تھا۔
وہ آگے بڑھا، اچانک اس کی نظر ایمبو کے ابھرے ہوئے شکم پر پڑی۔ اس سے جیسے کان ہو گیا ہو کہ وہ اپنے شکم میں ہونے والے بچے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ تبھی وہ تیزی سے مڑ کر گھنے جنگل میں گم ہو گیا۔ اللہ کی رحمت اس پر ہو گئی تھی کہ وہ بغیر حملہ کیے اسے دیکھ کر چلا گیا تھا، حالانکہ اس کی کبھی شیروں سے کوئی دوستی تو نہ رہی تھی۔ ذرا دیر تک وہ بت بنی جہاں کھڑی تھی وہاں کھڑی رہ گئی، جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ اس کے اندر جنبش کی طاقت ہی نہ رہی تھی۔ جوں ہی اوسان بحال ہوئے وہ گھر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ آج کام آئی تو اس کے رب کی رحمت، ورنہ 7 ماہ کی حاملہ خود کو کیوں کر اس خون خوار بلا سے بچا سکتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچ کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے گرنے کی آواز پر سانس باہر آئیں۔ اسے دیکھا تو اندر سے چادر لا کر اس کے بے لباس جسم کو ڈھانپا۔ گھر والے اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ بڑی مشکل سے ایمبو کو ہوش دلایا گیا۔ سب سے زیادہ اس کی ساس پریشان تھی، کیونکہ اس نے ہی ضد کر کے اس کو امریکہ سے یہاں بلوایا تھا۔ اس نے دہشت زدہ آواز میں روتے ہوئے سب کو واقعہ بتایا۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے پوچھا، کیا اس شیر کا ایک کان کٹا ہوا تھا؟ ایمبو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تبھی وہ بولا، ایمبو تو بڑی خوش نصیب ہے کہ آدم خور کے پنجوں سے نکل کر آ گئی۔ گاؤں والوں نے 4 لوگوں کی آدم خور کا لقمہ بننے کے بعد حکومت سے درخواست کی کہ اس کو مار دیا جائے، تاکہ گاؤں والوں کی زندگیاں بچ سکیں اور وہ سکون کا سانس لے سکیں۔ حکومت نے پہلے تو روایتی طریقے سے ایک درخت پر مچان بنوا کر شکاری وہاں بٹھا دیے اور نیچے بکرا باندھ دیا، مگر شیر نہیں آیا۔ پھر ایک ماہر شکاری ڈھونڈ کر لایا گیا، جس نے پہلے درختوں پر بیٹھ کر شیر کے ندی پر آنے جانے کا وقت نوٹ کیا اور اندازہ لگایا کہ وہ ایک مقرر وقت پر نہیں آتا، بلکہ مختلف اوقات میں آتا ہے۔ شکاری نے بتایا کہ آدم خور ہونے کے بعد شیر کی نفسیات بدل جاتی ہیں۔ وہ خود بھی اپنے بچاؤ کے مختلف طریقے اختیار کر لیتا ہے۔ وہ اپنے پانی پینے کے اوقات تک تبدیل کر لیا کرتا ہے۔ زیادہ تر درختوں کے قریب نہر سے پانی نہیں پیتا، بلکہ کھلے کھلے میدانوں سے پانی پیتا ہے، کیونکہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کو نشانہ بنانے کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہوگا۔ شیر ایسے حالات میں بڑے سیانے ہو جاتے ہیں۔ 3 دن کی نگرانی کے بعد اس ماہر شکاری نے میدان میں نہر سے 100 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو کر، جب شیر پانی پینے کو جھکا ہوا تھا، بائیں کان کا نشانہ لے کر تابڑ توڑ گولیاں برسا دیں۔ بایاں کان نیزوں کے وار سے کٹ کر نہر میں گر چکا تھا، اس لیے گولیاں سیدھی کان کے سوراخ سے اس کے دماغ میں پہنچ گئیں اور وہ زمین پر گر گیا۔ قریب چھپے ہوئے قبائلی جو شکاری کی مدد کے لیے وہاں پہنچ گئے تھے، سب لوگ اس کے جثے بے جان کو دیکھنے کو جمع ہو گئے۔ ایمبو نے کٹے ہوئے کان سے اسے پہچان لیا۔ جب شیر کا پیٹ چاک کیا گیا تو 2 ناپختہ بچے اس کے شکم میں موجود تھے، لہٰذا ایمبو کا اندازہ صحیح نکلا۔ یہ آدم خور شیر نہ تھا، بلکہ شیرنی تھی، جس نے بھوک کے باوجود اس کو حاملہ دیکھ کر چھوڑ دیا تھا۔ جب امریکہ گئی اور مجھ سے ملی تو کہنے لگی کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ واقعی اس شیرنی نے اس باعث مجھے نہیں کھایا کہ میں ماں بننے والی تھی، جبکہ وہ خود بھی تو ماں بننے والی تھی۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ حیوان میں انسانیت صرف ممتا کے جذبے کی وجہ سے آتی ہے، اور خدا نے درندوں میں بھی ماں جیسی صفت رکھی ہے؟ ایمبو کہتی ہے کہ یہ اس کی زندگی کا خوفناک اور حیرت ناک تجربہ ہے، جس کو وہ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ اس تجربے کے سامنے اس کی ریسرچ سبھی کچھ بیچ میں، کیونکہ اس کو اپنے سوال کا جواب آج تک نہیں ملا ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔